اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایوب تلاوت کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ایوب عیب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خرابی یا نقص۔ جب قرآن کا قاری تجوید کا علم حاصل کیے بغیر تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنی تلاوت میں خرابی اور نقص پیدا کرتا ہے، جس سے قرآن کے الفاظ اور آیات کے معنی بدل جاتے ہیں، جس کو تجوید کی روح سے لحن کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اللحن الجلی ظاہر اور کھلی ہوئی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، جس سے الفاظ و آیات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ عربی حرف کی جگہ غیر عربی حرف کی آواز نکالی جائے، مثال کل کی بجائے گل پڑھنا، جبالن کی بجائے گبالن پڑھنا۔ مخارج میں غلطی کی جائے اور ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کے مخرج سے نکالا جائے، مثال الحمد تمام تعریفیں کی بجائے الحمد تمام پٹخانہ پڑھنا۔ ہا اور ہا ایک ورڈ جیسے ہوتے ہیں، لیکن آواز جو ہے اس کی ہوتی ہے، ہا کو حلق سے پڑھتے ہیں اور ہا کو ہم سادہ پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اور قلبن قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو قلبن دل کی بجائے قلبن پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی کتا یعنی پھر پڑھنا یہ بن جاتا ہے۔ تو قلبن اور قلبن ایک ورڈ سے جو ہے وہ معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ اسمن اور اسمن، سا اور سین کی آواز ایک جیسے نکلتی ہے سننے میں تو سا کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں اور سین کو ہم دونوں دانتوں کو ایسے پڑھتے ہیں، سین۔ اسمن اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے تو اسمن کے مطلب ہوتے ہیں گناہ۔ ہم اسمن گناہ کی بجائے اسمن پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، نام پڑھنا۔ تو صفات لازمہ میں غلطی کی جائے اور ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز سے بدل کر پڑھا جائے، مثال عصا نافرمانی کی، اس نے کی بجائے عسیٰ امید ہے کہ پڑھنا۔ حرکات میں غلطی کی جائے اور ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل کر پڑھا جائے، مثال انعمت انعام کیا تو نے کو انعمت انعام کیا میں نے پڑھنا، یعنی انعمت تا زبر اور پیش، اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا، انعام کیا تو نے، اور اگر ہم نے اس کے اوپر تا کے اوپر پیش ہم نے پڑھ لیا تو انعام کیا میں نے۔ تو دھیان سے پڑھنا ہے۔ حرکت و سکون میں غلطی کی جائے اور متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر کے پڑھا جائے، مثال جعلنا بنایا ہم نے کو، جعلنا بنایا اس نے ہم کو پڑھنا۔ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، کس ورڈ کو کس طرح کیسے نکالنا ہے اس کو پڑھیں۔ زبر زیر غلط پڑھنے سے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، تو صرف ہمیں ریس نہیں لگانے کے ختم کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، تو ہمیں دل سے اور ذہن سے پڑھنا ہے، تو ہمیں سوچ اور سمجھ کے پڑھنا ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے ماں باپ کے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جزاک اللہ۔